الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، دو آیات کریمہ میں اللہ نے یہود کے علماء کی اور عوام کی دو کمزوریوں کا، دو کوتاہیوں کا ذکر کر کے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ان کا ذکر کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ کام نہ کرنا، تمہارے لیے بھی یہی عذاب ہو جائے گا۔ ان کے دو کام، ایک یہ تھا، علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہیں اپنے علم میں سے، اپنی کتاب میں سے علم دوں گا، تم نے اس کو کھول کر بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں میں نے منصب دیا ہے۔ لیکن یہود کے علماء نے کیا کیا؟ اس وعدے کو پس سے پش ڈالا اور دنیاوی اغراض کے تابع فتوے، دنیاوی اغراض کے تابع لوگوں کی مصلحت کے تابع رہ کر ان کو مسئلے بتانے لگے، فتوے دینے لگے کہ دنیا مال ملتا رہے۔ فرمایا بہت بدترین سودا انہوں نے کیا، دنیا کا مال لے لیا، دین کو چھوڑ دیا۔ نمبر دو، یہودی عوام اور علماء کا طریقہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات پوچھ لیتے، بتاتے جھوٹ، جہاد کا حکم کرتے بہانے لگا لیتے، واپس آتے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہتے بالکل تن من قربان ہے، لیکن بس یہ مسئلہ تھا، تو اپنے آپ کو بڑا بڑا کر دیندار پیش کرتے اور جا کر خوش ہوتے، کہتے ہیں ہم نے نبی کو دھوکہ بھی دے دیا مسلمانوں کو، ساتھ نبی کے سامنے اپنے آزار بیان کی۔ نبی نے کہا تم تو پکے دیندار ہو، نبی ہماری تعریف کرے، یہ چاہتے تھے، کام نہیں تعریف ہو، جتلاتے اور کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا، ان دونوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو، اذ اخذ، جب لے لیا، اللہ نے میثاق، پکا وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب کا علم دیا گیا علماء، ان سے لیا گیا پکا وعدہ کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بضرور اس کتاب کو کھول کر بیان کرو گے،
لَتُبَيِّنُنَّهُ کھول کھول کر ضرور بضرور بیان کرو گے اس کتاب کو، اس وعدے کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور چھپاؤ گے نہیں اس حق مسئلے کو اور اس کتاب کو۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ وعدہ تو لیا تھا، فَنَبَذُوا پھر پھینک دیا اس وعدے کو، اس کتاب کو ان لوگوں نے، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، پشت کے اوپر پھینک دیا الٹے، واشتروا اور لینے لگ گئے بھی اس کتاب کے بدلے میں، ثمناً قلیلا تھوڑا بہت مال، دنیا کا جتنا بھی لیا جائے تھوڑا ہے، فرمایا دنیا لینے لگ گئے ہیں۔ فبئس پھر بہت ہی برا ہے، ما وہ سودا، یشترون جو انہوں نے لیا ہے، جو انہوں نے سودا کیا ہے، خریدا ہے، یہ بڑا برا ہے۔ حق کو چھوڑ کر دنیا کمانے لگ گئے، بڑا برا سودا ہے۔ دوسری بات، لا تحسبن دین والو، نبی آپ بھی دین والو مت خیال کرنا، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ان باتوں سے، اتو جن باتوں کو وہ پیش کرتے ہیں بہانے شہانے، وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ایسے کاموں کے اوپر، لم یفعلوا جو انہوں نے کیے نہیں، ان کو مت خیال کرنا۔ کیا؟ فلا تحسبنہم ہرگز مت خیال کرنا ان لوگوں کو، بمفازۃ کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، من العذاب اللہ کے عذاب سے، یہ خیال بھی نہ کرنا، یہ پکڑے جائیں گے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا عذاب، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ علماء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں بھی لیا تھا، عوام سے بھی لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، یہ ساری عوام سے لیا، میں تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا جی پالنہار۔ فرمایا دنیا میں جا کر اس وعدے کو پورا کرنا۔ کچھ آج وعدہ پورا کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے پروردگار ہونے کو چھوڑ چکے ہیں۔ انبیاء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، وہ کچھ عرصہ پہلے آیت کریمہ آل عمران ہی میں گزرا تھا۔ علماء سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، عالم ارواح میں بھی لیا، دنیا میں بھی بنی اسرائیل کے علماء کو کہا میں تمہیں کتاب کا علم دوں گا۔ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ جب تمہیں علمی مقام ملے گا، علمی رتبہ ملے گا، اس کا حق یہ ہوگا کہ اس علم کو، اس کتاب کو کھول کھول کر لوگوں کو سنانا۔ کوئی مانے نہ مانے وہ بات کی بات ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کھول کر بتانا، ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اور اللہ نے اس وعدے کو لیا۔ یہ یہود کے علماء سے بھی وعدہ تھا، امت محمدیہ سے بھی یہ وعدہ ہے علماء سے۔ اسی لیے اللہ نے یہود کے علماء کا تذکرہ کر کے ان کی تباہی کا ذکر کیا، کہا تم اس تباہی میں نہ آنا، یہودی علماء کی طرح پس و پش نہ کرنا کام کو۔ فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں علماء سے جن کو کتاب کا علم دیا گیا، کہ وعدہ کیا لیا پکا، لتبیننہ للناس، کہ تم نے کتاب کو، حق مسئلے کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، یہ ضرور بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، یہ پکا وعدہ لیا۔ ولا تکتمونہ، چھپانا نہیں ہے، وعدے کو بھی نہیں چھپانا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کتاب کو بھی نہیں چھپانا، کتاب کو کھول کر بیان کرنا۔ لیکن یہودی کچھ عرصہ اس کے مطابق چلے تھے، بعد میں یہودی علماء، تورات والے علماء، بڑی پالٹی آتی، کہتے ہیں غلطی ہو گئی لیکن کوئی مسئلے کا حل بتا دو، راضی آپ کو کر لیں گے۔ راضی کرنے کا مطلب پیسے لے لو، کوئی صورت نکال دو بچنے کی۔ تو یہودی علماء نے الٹی سیدھی تعویلیں کر کے فتوے دے دیے، اور حق مسئلہ چھپا کر پیسے لے کر الٹا مسئلہ ہیلا بتا دیا،
اور ٹال مٹول والی صورتیں بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان علماء نے اس کتاب کے علم کو اپنی پس سے پشت پھینک دیا، پیٹھ پیچھے پھینکا، اور مطلب کیا؟ پرواہ نہیں کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا بہت مال لینا شروع کر دیا، دین چھوڑا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی حدیث میں کئی واقعات ہیں، اور میں رمضان میں یہ بات گزری تھی، کبھی کبھی امیر آ جاتے ان کے لیے فتویٰ اور غریبوں کے لیے اور قانون، طبقاتی نظام۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی طبقاتی نظام ہے، غریب کے لیے قانون اور امیروں کے لیے قانون اور ہے، اوپر کی عدالتوں سے لے کر نیچے تک۔ یہ ان کے ہاں بھی طبقات، بڑے لوگ آ جائیں ان کے لیے ہیلے بہانے، چھوٹے آ جائیں شکنجے میں رگڑ دو۔ اور ایسے کئی موقعوں پر یہ بات ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر کہہ دیتے ہیں یہ مسئلہ ٹال مٹول کا ہوگا۔ اور یہودیوں ہی کے ہاں شادی شدہ مرد عورت نے منہ کالا کر دیا، یہودی علماء کے پاس مسئلہ چلا گیا، لوگ پارٹیاں بڑی مالدار تھیں، بڑے نام والے تھے، انہوں نے کہا ہمارا ناک کٹ جائے گی، کوئی صورت بتاؤ۔ کہا ایسے کرتے ہیں تورات کے مطابق مسئلہ حل ہی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو کہو نبی آخر الزمان موجود ہے، نبی کے اوپر وحی آتی، قرآن آتا، ہم اس کے مطابق مسئلہ کریں گے، آؤ چلتے نبی کے پاس۔ اور یہودی علماء کو پتہ ابھی قرآن میں یہ فیصلہ نہیں آیا، تورات میں تھا، آ گئے نبی کے پاس فیصلہ لینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی نے فرمایا تمہاری تورات میں یہ فیصلہ نہیں ہے؟ نا جی۔ عبداللہ بن سلام نے بھی یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، مسلمان ہو چکا، فرمایا یا رسول اللہ ان کو کہو تورات لے آؤ، لائے، کہا فلاں جگہ پڑھو، پڑھنے لگے، کتاب اس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اوپر بھی پڑھ لیا نیچے بھی پڑھ لیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ ان کو کہو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے، نیچے سے وہ چند آیتیں اس قانون اور ضابطے کی چمک رہی ہیں، سنہری حروف، رو نور۔ فرمایا یہ کیا؟ کہتا ہو بس 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 سمجھ آ گئی ہے، یہ تو موجود ہے جی مسئلہ۔ یہ چھپایا کیوں؟ بڑی پارٹیوں کو خوش کر کے ان سے پیسے لینے، اور نبی کے پاس اس لیے آئے ٹال مٹول کہ ادھر فیصلہ نہیں آیا ٹال دیں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں تم تورات کا ماننے والے، تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب فیصلہ نبی کے پاس آ گیا، نبی نے بتایا میرے پاس فیصلہ لائے ہو نا، مجھے جج مانا ہے، عدالت میرے پاس ہے، میں تمہاری تورات، تمہارے مذہب، تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، رجم کروں گا۔ دونوں کو رجم کیا گیا، پھنس گئے۔ لیکن ٹال مٹول تھی، کیسے ٹال مٹول؟ جب ٹال نہ ہو تو نبی کے پاس، جب نبی کے پاس صحت مسئلہ کہتے ہیں ہم تورات والے ادھر سہتی ادھر، یہ ٹال مٹول نہیں ہے۔ آج کل بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک مسئلہ ادھر ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی گنجائش ہے جی، نہیں ہے، کہتے ہیں پھر ہم فلاں فرقے کے پاس جاتے ہیں، وہ تو خدا کے بندو یہی تو تباہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں فلاں جگہ نہ جاؤ، فتویٰ ایسے آ جائے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ میری بات سمجھ آئیے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے مسئلوں میں وہ خدا کا بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر، حق کیوں چھپاتے ہو؟ جو حق ہے وہ بتا دو، ہم نے یہ مانا قرآن، یہ حدیث، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر حق کو چھپا لیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طبقاتی قانون نہیں چلے گا، سب کے لیے ایک قانون۔ علماء نے، یہود نے یہ ٹال مٹول کی، پیسے لے کر ہیلے بہانے کر لیتے، کہتے کبھی کہہ دیتے یہ مسئلہ ہے، کبھی کہتے یہ مسئلہ ہے، چھپا لیتے تھے۔ نبی نے پوچھا وہ اسی ایک موقع پر کہ تمہارے پاس اس زناکاری کا کیا سزا ہے؟ کہتے بس منہ کالا کر کے گلی میں گھما کر چھوڑ دو، جوتے شوتے مار کر چھوڑ۔ نبی نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، لاؤ تورات کو، تورات میں تو رجم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا بے سما یشترون، یہ بدترین کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو حق کو چھوڑ کر پیسے لیے، یہ سودا بڑا بدترین ہے، بڑی بری خرید ہے، اس کا نتیجہ بڑے وبال والا ہے۔ یہی یہودیوں کا دوسرا طریقہ تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے عرض کیا یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی حق بات کو ٹالنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔
3 طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی حل نکلے گا، کسی فرقے میں نکلتا ہے، کسی فرقے بھائی چلو ادھر تم دیوبندی نہیں تو بریلیوں کا، کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں نکلتا ہے، بریلیوں کا بھی یہی مسئلہ، دیوبندیوں کا بھی یہی مسئلہ، فقہ حنفی کا بھی یہی مسئلہ، کہتا ہے فقہ شافی میں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے بھائی، فقہ مالکی میں ملتا ہے، نہیں ملتا ہے بھائی، فقہ حنبلی میں ملتا ہے، نہیں، چاروں اماموں کا ایک ہی مسئلہ، اوہو پھر کہتے ہیں شیعوں کے پاس ملتا ہے، ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جائیں، اور اگلا بھی کہہ دیتا ہے اگر تم نے مسئلہ حل کرنے شیعوں کے پاس چلے جاؤ، یا پھر ایک اور ہمارا طبقہ اہل حدیث کہلاتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، باقی ساری امت ایک طرف ادھر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی ٹال مٹول میں اللہ معاف فرمائے تباہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ یہودیوں والا طریقہ تھا، ٹال مٹول کیوں کرتے بھائی، ہوگی بات ختم، شریعت پر عمل کرو۔ یہودیوں کا دوسرا طریقہ یہ تھا، اور آج ہمارے اندر وہ بھی ہے، نیکی کا کام نہ کرو، نیک بن کر دکھاؤ، نیک بن کر دکھاؤ، لوگ میری تعریف کریں اور میں اپنے آپ کو بڑا اپ کر کے پیش کروں، لوگ تعریف کریں، اور اندر اندر سے ماشاءاللہ دیکھا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا یہ طریقہ بھی تھا یہودیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد میں جانا ہے، اب رو رو کر کہتے ہیں گھر میں بیماری ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، نبی چپ، سمجھ گئے ٹالنے والے ہیں، واپس جہاد میں گئے بھی نہیں، دھوکہ دے گئے، واپس آئے سب سے پہلے نبی کے سامنے، حضرت جان بھی قربان ہے، میرا باپ بھی آپ کا مداح ہے، میں بھی ہوں، میں بھی دیندار ہوں، میرا باپ بھی آپ کو بڑا چاہتا ہے، میری بیوی بھی قربان، وہ بھی کہتی تھی بس آپ چلے جاتے تو اچھا تھا، آپ کیوں رہ گئے، باش جی آئندہ موقع آئے گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کام جہاد کا ککھ نہیں کرتے۔ نبی سے یہ مراد ہے تم تو بہت اچھے ہو، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہماری دیکھو جی ہم جان بھی قربان کرتے ہیں، تعریفیں لیتے ہیں مفت میں۔ فرمایا ان کو کہو مفت کی تعریفیں لینے کامیابی نہیں ہے، عذاب سے بچاؤ نہیں ہے، دردناک عذاب ہوگا، یہ تعویلیں دھوکے چھوڑو، دین پہ عمل کرو، دل اور زبان اور عمل ایک ہو۔ یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کل یہ ہمارے اندر بھی وتیرہ ہے، زبان سے نہ بھی کہیں نا، فوٹو ہمارے بڑے بڑے لگیں، کام اندر کچھ نہیں، تصویریں لگاؤ کھسک جاؤ، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں۔ بہت ساری دنیا مفت کی تعریف کے در پہ ہے، کام نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، دین جہاد میں نہیں جاتے، واپس آ کر یہاں ہو کر نبی کے ساتھ بیٹھتے، او جی ہماری جان قربان ہے، میرے بیوی بچے بڑے پریشان تھے کہ آپ نے نبی کا ساتھ کیوں چھوڑا، جانا تھا جہاد میں۔ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کر کے کہ نبی کہتے ہیں ہاں ہاں آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کی بیوی بھی اچھی ہے، آپ کے بچے بھی اچھے، آپ بھی قربانی ہو، او جی ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ موقع چلا گیا، آئندہ دیکھیں گے۔ آئندہ دیکھا پھر کوئی بہانہ کر کے کھسک گئے، کہتے ہیں ہماری تعریف بھی ہو جائے، کام نہ کریں مفت میں تعریف، ہاں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس طرح آج کل عوام میں بھی دین والوں میں بھی ہے مفت کی تعریف۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یہ لوگ مت خیال کرو مومنو ان لوگوں کو جو اتراتے ہیں بما اتوا، ایسے کرتوتوں پر جو تعویلیں ہیلے بہانے کر کے آتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور یہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ایسے کام پر جو کرتے نہیں۔ بہت سارے دیندار بن کر بڑی بڑی باتیں کریں گے، اندر زیرو۔ فرمایا یہ بھی چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو، جی ہاں آپ تو پکے دیندار، آپ پکے مومن ہیں، آپ فلاں ہیں۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو عذاب سے بچنے کا خیال مت کرنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دین کا لیبل لگاتے ہیں، دین کا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی مفت میں تعریفیں دین کا لیبل میں لگاتے ہو، لیکن دین کے عمل میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور عوام میں بھی اور دیگر طبقات میں آج یہ بھی ایک قباحت آ گئی، جب کہ اللہ نے یہ یہودیوں کی بیان کی۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ